کل کے لیکچر میں آپ لوگوں کو روداد نویسی کے اصول بتلائے گئے تھے۔ آج آپ کے سامنے یہ روداد کا ایک نمونہ میں نے لکھا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کالج کی تقریبات سے متعلق جو بھی روداد ہو اسے آپ اس فارمولے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ ہر روداد کا آغاز اس انداز سے کر سکتے ہیں۔ کالج کی رسمیں دیرینہ ہیں کہ ہر سال عید میلاد النبی، یوم پاکستان، یوم قائد، یوم دفاع نہایت اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اس سال بھی کالج کی ادبی سوسائٹی نے یہ دن منانے کا اعلان کیا۔ نوٹس بورڈ پر نوٹس آویزاں کر دیا گیا اور تمام طلباء کو وقت کی پابندی کی ہدایت کی گئی۔ یعنی کسی بھی روداد کو شروع کرنے کے لیے آپ اس طرح کا کوئی ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ نیا پیراگراف بنائیں گے، میں نے پوائنٹس دے دیے ہیں۔ اس پیراگراف میں آپ کالج کے ماحول کو ڈسکس کریں گے۔ آپ وقت مقررہ سے پہلے کالج پہنچے تو کالج کا ماحول قدرے مختلف دکھائی دیا۔ بینرز لگے ہوئے تھے، جھنڈیاں لگائی ہوئی تھیں، بلکہ کمکموں سے کالج کو روشن کیا گیا تھا۔ ایک بڑے سے بینر پر شعر لکھا ہوا تھا۔ شعر یہاں بہانے سے اگر آپ لکھنا چاہیں تو شعر بھی اس مناسبت سے لکھا جا سکتا ہے، اس دن کی مناسبت سے۔ پنڈال سجا ہوا تھا، سٹیج لگا دیا گیا تھا، اساتذہ کے بیٹھنے کا الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ مہمان خصوصی کو مدعو کیا گیا، ان کی کرسی ایک نمایاں مقام پر رکھ دی گئی تھی۔ پھر تقریب کے حوالے سے آپ مہمان خصوصی بھی کوئی نہ کوئی کسی کا نام فرضی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھیک 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تقریب کا باقاعدہ آغاز اسٹیج سیکرٹری نے آ کر اسٹیج پر طالبوں کو دعوت دی کہ تلاوت کلام پاک کریں اور لوگوں کے قلوب کو منور کریں۔ سال اول کا فلاں طالب علم آیا، اس نے تلاوت کلام پاک کی اور سورہ رحمان کی یہ آیات پڑھیں۔ اب یہاں اگر آپ مارکر سے لکھنا چاہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، 3 آیتیں لکھ لیں گے، کافی ہوں گی۔ حاضرین کا تاثر ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ تمام کا تمام ماحول، تمام پنڈال اللہ اکبر کے نعروں سے، صداؤں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد ایک اور طالب علم کو اجازت دی گئی، دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور نعت رسول مسلسل پڑھیں آ کے۔ وہ طالب علم آیا، اس نے نعت پڑھی۔ نعت کو ایک شعر آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ جو بھی آپ کو شعر آسان لگے نعت کا، آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بیٹا پہلا صفحہ آپ کا اس میں چلا جائے گا، یہ پہلا صفحہ آپ کا ہو گیا۔ یہ پہلا صفحہ آپ کا 3 صفحات کی کل ہوگی، یہ پہلا صفحہ آپ کا اس میں نکلے گا۔ یہ فارمولہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اگلے صفحے پہ اس تقریب کے حوالے سے آپ ایک تقریری مقابلے کا اہتمام بھی، انعقاد بھی کیا گیا۔ اسٹیج سیکرٹری اسٹیج پر آئے، انہوں نے آ کر سال اول کے طالب علم محمد علی کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ طالب علم اسٹیج پر آئے، انہوں نے اس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ پھر آپ کے پاس ایک شعر، اس تقریب کے حوالے سے ایک شعر آپ کو آنا چاہیے۔ یہی سب تھوڑا سا آپ کو مشکل لگے گا۔ جو موقع ہوگا اس موقع محل کی مناسبت سے یہاں شعر، جیسے عید میلاد النبی کی تقریب ہے تو یہاں عید میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق شعر آنا چاہیے۔ اگر یوم پاکستان ہے تو یوم پاکستان کے حوالے سے شعر آنا چاہیے۔ اس کے بعد 2 سطور میں آپ، ان 2 سطور میں، نچلے 2 سطور میں آپ حاضرین کا تاثر کہ پنڈال نعروں سے گونج اٹھا، تالیاں بے اختیار بجائی گئیں۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری پھر دوبارہ اسٹیج پر آئے، انہوں نے ایک اور طالب علم کو سال دوم کے دعوت دی تقریر کرنے کے لیے۔ اس طالب علم نے اب اس شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ پھر وہ شعر دوسرا شعر ہو گیا اس تقریب کے حوالے سے۔ پھر تیسرے طالب علم کو پھر تقریر کی دعوت دی، انہوں نے پھر شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اس طرح صفحہ نمبر 2 آپ کا یہ فارمولے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے بتایا فارمولہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 2 آپ کا 3 اشعار اور 3 تقاریر پہ آپ کا صفحہ نمبر 2 آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہاں پہلا صفحہ آپ کا تعارف میں ہو جائے گا، جو میں نے ابھی تعارف آپ لوگوں کو دیا ہے اس کے حوالے سے، یہ آپ کا تعارف ہو جائے گا۔
यहाँ آپ تلاوت کلام پاک اور نعت کا شعر لکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ حوالے دے سکتے ہیں 3 تقاریر کے حوالے سے، 3 اشعار آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 تقاریر ختم ہوئیں اور پھر مہمان خصوصی کو دعوت دی گئی اور منصفین کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور اول دوم سوم آنے والے طلباء کو میں انعامات تقسیم کریں۔ مہمان خصوصی بھی تقریب کے حوالے سے کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کا جی چاہے۔ مہمان خصوصی آئے، انہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ اس کے بعد انہیں دعوت کلام کا موقع دیا گیا اور پھر مہمان خصوصی نے آ کر اس تقریب سے متعلق ایک مختصر سا خطاب کیا۔ یہ خطاب اور یہ مہمان خصوصی آپ کا تقریبات کے حوالے سے تبدیل ہوتا جائے گا۔ یہ تقریب کیونکہ آپ کی سیرت النبی کی ہے تو کسی علامہ محمد جعفری یا علامہ محمد جعفری قادری کو دعوت دی گئی، ان کو بلایا گیا تھا مہمان خصوصی کے طور پہ۔ اس طرح تقاریب کے عنوانات کے حوالے سے آپ کے مہمان خصوصی بھی تبدیل ہوتے جائیں گے اور آپ کو جو یہ خطاب ہے وہ تبدیل ہوتا جائے گا۔ تو مہمان خصوصی نے آپ وسلم کی سیرت پہ روشنی ڈالتے ہوئے کیا کہا، چند سطور آپ کی مہمان خصوصی کے اس خطاب کے حوالے سے آ جائیں گی۔ مہمان خصوصی کے خطاب کے آنے پر حال تالیوں سے گونج اٹھا، ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، خطاب ختم ہوا، ایک دفعہ پھر تالیاں بجیں، ساتھ ساتھ حاضرین کا تاثر آپ لوگ ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے۔ اب تقریب کے اختتام پر پرنسپل صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی کہ وہ آئیں اور طلباء اور اساتذہ اور مہمان خصوصی سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پھر اسی حصے میں پرنسپل صاحب کا جو خطاب ہے مختصراً وہ لکھا جائے گا۔ اگر وہ خطاب اسی ٹاپک کے حوالے سے ہو جائے تو بہتر ہے، اگر آپ کو وہ ٹاپک نہیں آتا، آپ نہیں لکھ سکتے، تو پھر نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، شباب کا زمانہ امنگوں اور آرزوؤں کا زمانہ ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ پرنسپل صاحب کا خطاب لکھ سکتے ہیں۔ پرنسپل صاحب کے خطاب کے بعد ایک ضیافت کا اہتمام کیا گیا، دعوت کا اہتمام کیا گیا، مہمان خصوصی کو الگ بٹھایا گیا، کھانا پیش کیا گیا اور حاضرین مجلس جو طلباء تھے ان میں جو ہے وہ کھانا تقسیم کیا گیا اور اس طرح سے ایک پروقار تقریب کا اختتام ہوا۔ تو یہ بیٹا فارمولہ تھا روداد کا۔ اس ہفتے چونکہ میں نے آپ کو میسج بھیج دیا تھا، اس ہفتے آپ کی ایک روداد ہوگی 10 نمبر کی، ایک آپ کا خلاصہ ہوگا دوستی کے پھل کا، چونکہ وہاں سے تشریح آپ کی نہیں آتی اس لیے آپ کو پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ تو 10 اور 10 20 ہو گئے۔ 5 نمبر کی آپ لوگوں کی معروضی ہوگی جو کسی بھی حصے سے لی جا سکتی ہے۔ اگلے ہفتے کا ہمارا جو سلیبس ہوگا میرے خیال وہ آپ کا آخری سبق ہے، حصہ نثر ہمارا اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے پاس 3 نظمیں بچیں گی اور میرے خیال 3 ہی آپ کی غزلیں باقی بچتی ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ترتیب وار۔ یہ آپ کا روداد کا نمونہ ہوا۔ میں نے آپ کو پہلے دن ہی بتایا تھا کہ روداد کے بجائے ہم زیادہ مشق کریں گے مکالمے کی، کچھ مشق اس کے ہم کلاس میں کر بھی چکے ہیں، اسے ہم اپنی دوسری ترجیح یا سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھیں گے۔ اگر ہمیں کسی بھی طور مکالمہ نہ آیا، بہتر نہ لگا، لکھا نہ گیا تو پھر ہم اس کا انتخاب کریں گے، ورنہ ہمارے پہلے انتخاب میں ہمارے جو ہوگی وہ ہمارا مکالمہ ہی ہوگا۔ روداد کا سوال ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بیٹا آپ کا لیکچر ختم ہوا۔